والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، قابل قدر قابل احترام میرے بزرگوں اور پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، خطبے کے بعد بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 10 صفتوں کو ذکر فرمایا ہے اور آخر میں فرمایا جن کے اندر یہ صفتیں ہوگی، صفتوں کا حامل مسلمان مرد مسلمان عورتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر عظیم کا، بڑے اجر کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ ان میں سے 4 صفتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، کامل مسلمان مرد، کامل مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، کامل مومن مرد، کامل مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے، سچائی اختیار کرنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ گزشتہ ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں سچائی سے متعلق اور صبر کے متعلق کچھ باتیں ہوئی۔ صبر کی بات چل رہی تھی۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس دنیا میں ہر ایک انسان کو راحتیں بھی ملتی ہیں اور مصیبتیں بھی پہنچتی ہیں۔ جب راحتیں میسر ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں، اسی نعمت کا حصول ہو، تو اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ تعلیم دی کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب مصیبت پہنچے، کیونکہ اس دنیا میں رہ کر مصیبتیں پہنچنی ہی پہنچنی ہیں، جب کوئی بھی مصیبت پہنچے تو ہمیں اسلام نے سبق دیتا ہے کہ ہم اس پر صبر کریں۔ صبر کی بڑی فضیلت ہے، اور میں نے حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کی۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی الطاعات، نیکیوں پر نفس کو جمانا، اگرچہ نیکی کرنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، نماز کے لیے اٹھنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، لحاظ چھوڑ کر کمبل چھوڑ کر فجر کی نماز ادا کرنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، نفس جو ہے کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، لیکن اس پر نفس کو آمادہ کر کے اور طاعت پر راضی کرتا ہے اور آ کر
کے مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو پورا کرتا ہے اگرچہ نفس پر یہ شاق گزرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات، کہ طاعت پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر نفس کو جمانا. اور دوسری قسم بتایا گیا تھا صبر علی المعصیہ. نفس ہے، نفس گناہوں کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے، نفس گناہوں کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے، گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، جذبات ابھر رہے ہیں، لیکن ایک انسان اپنے نفس سے مقابلہ کرتا ہے، نفس کو سمجھاتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے بچنے کا، ان کاموں کو نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور نفس کو روکتا ہے. اسے کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرتا ہے. تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ، جب مصیبت پہنچے تو صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جس کی تفسیر گزشتہ ہفتے میں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقے سے آزمائیں گے. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، پھلوں میں پیداوار میں کمی کر کے آزمائیں گے. اور آگے فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ خود بیان فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میں نے کہا گزشتہ ہفتے میں اس لیے انا للہ، انسان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ انسان کو کوئی مصیبت پہنچی، مصیبت پہنچے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، سالوں گزر گئے، پھر اچانک سے وہ مصیبت یاد آ جائے، اور یاد آتے پھر وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جس وقت مصیبت پہنچی تھی اس پر جو صبر کیا تھا، وہ جتنا اجر و ثواب اس وقت ملا تھا، اب بھی یاد آنے پر اگر انا للہ پڑھتا ہے تب بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے. حضرت مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ انا للہ ہے، یہ کس امت کو ملا ہے؟ بقیہ امتوں کو نہیں ملا. دیکھیے وہ مثال دیتے ہیں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، بیٹوں کی سازش میں سوتیلے بھائیوں کی سازش سے الگ ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں روتے رہے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. تو پتہ ہے کتنی مصیبت پہنچی ان کو، ان کا اتنا غم لاحق ہوا، لیکن انہوں نے کیا کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف. انا للہ فرمایا امت کو ملا ہی نہیں، انا للہ اس امت کو ملا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو جملہ ہے، اس کے اندر سے تسلی ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تسلی ہے. دو طرح کی تسلی ہے، ایک تسلی تو عقلی ہے اور ایک تسلی جو ہے طبعی ہے. انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے ملک ہیں. اور مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے، عقلاً یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں جس طرح کا چاہے تصرف کرے، کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہے. آپ کسی چیز کے مالک ہیں، آپ زمینوں کے مالک ہیں، پلاٹوں کے مالک ہیں، آپ کی مرضی ہے کسی کو چاہے فری میں دے دے، ہدیہ کر دے کہ یہ لو، یہ زمین کا مالک آج سے خود ہو. جس کو چاہے نہیں دے، بیچ دے، فروخت کر دے. کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی اس کو تم کو فری میں دے دیے ہو، اس کو تم نے پیسے پر دیے ہو. وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا تصرف کرنے کا پورا اختیار ہے. ٹھیک اسی طرح سے یہ ہم انسان کے جو مالک ہیں وہ اللہ ہیں، ہم ان کے ملک میں ہیں، اور اللہ کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتے ہیں. آپ کے پاس زمینیں بہت ساری ہیں، آپ نے کچھ لوگوں کا، آپ کے پاس گھر بنے ہوئے، کئی گھر بنے، 4-5 گھر ہیں،
آپ نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم یہاں رہو اپنی زندگی گزارو، لیکن جب میں کہوں گا تو خالی کر دیں، جب میں کہوں گا 5 شخص کو اپنے گھر کیے اور یہ کہا کہ جب میں کہوں گا خالی کر دینا۔ اب جو ہے آپ کو ضرورت پڑی ہے نہ بھی ضرورت پڑی، آپ نے ایک سے کہا کہ تم کل سے گھر خالی کر دیں، اب وہ گھر خالی کرا رہا ہے، اس پر کسی کو روکنے کا سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ مالک اس نے کہا تھا کہ جب تک چاہو تم رہنا، جب میں کہوں گا خالی کر دیں تم خالی کر دیں۔ اسی طرح سے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ہم سب اللہ کے ملک میں ہیں، اللہ ہم سب کے مالک ہیں، وہ جب چاہیں جس انسان کو چاہے وفات دے سکتے ہیں، موت دے سکتے ہیں، اپنے پاس بلا سکتے ہیں، جس طرح کا چاہے تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کو مکمل اختیار ہے۔ یہ بات عقل میں بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ دوسرا جملہ یہ تو ہو گیا، پہلا جملہ انا للہ، دوسرا جملہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تسلی ہے، یہ جو جدائی کی، یہ جو جدائی ہو گئی ہے، یہ وقتی جدائی ہے، یہ وقتی جدائی ہے، ایک مختصر مدت تک کے لیے یہ جدائی ہے۔ آخر کار ہم سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا ہونا ہے، ایک ہی جگہ ہم سب کو ملنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم سب کی منزل ایک ہے۔ آج اگر کوئی رشتہ دار اگر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ہم بھی کر وہی جانے والے ہیں۔ قبرستان سے گزرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم انتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، اور ہم لوگ آپ کے نقش قدم پر، ہم بھی آنے والے ہیں۔ ابھی جو درمیان میں جدائی ہو گئی ہے، یہ کوئی دائمی جدائی نہیں ہے، آپ اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، آخر کار ایک دن کو ملاقات ہو جائے گی، اور پھر جب وہ ملاقات ہوگی تو درمیان میں پھر جدائی نہیں، یہ وقتی جدائی۔ آپ کہیں سفر کرنا ہے، آپ شفٹ ہو رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے پورے خاندان، اب جو کچھ لوگ پہلے چلے گئے تو اس وقت کوئی غم نہیں کرتا، اس جدائی پر کوئی غم کرتا ہے نہیں، اصل کہ ہم بھی تو کچھ دنوں کے بعد ہم بھی وہیں جائیں گے، وہیں رہیں گے، وہیں اب زندگی گزارنی ہے۔ اگر خاندان کے آدھے لوگ چلے گئے تو کوئی غم نہیں کرتا، ٹھیک اسی طرح سے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، منزل وہی ہے، ہم سب کو جانا وہی ہے۔ آج اگر ہمارے خاندان کا کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی عزیز، باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، آج اگر وہ چلا گیا ہے تو صبر کرو، غم کی بات نہ ہے، آخرکار ایک دن تو وہاں سب کو جمع ہونا ہے، وہاں پہ جا کر ملاقات ہو جائے گی، اور وہاں جانے کے بعد پھر جدائی کی نہیں۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس امت کو ملا، یہ بڑا اللہ نے یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ صبر کریں، جب مصیبت پہنچے تو فوراً چاہیے کہ اس پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے۔ اور اللہ اگر کسی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، اگر وہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو اسلام اس کو روکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رحمت، وہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ آنسو بہ جانا اللہ کی رحمت ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، جزا فضا نہیں کر رہے ہیں، اپنی زبان سے اور فون جملے نہیں نکال رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر آپ راضی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آنکھوں سے آنسو کا بہ جانا اللہ کی رحمت ہے۔ اسلام نے نفس کا بھی کتنا خیال رکھا ہے، جب مصیبتیں پہنچتی ہیں تو آنسو بہتے ہیں، کہتے ہیں اگر اسلام حکم دے دیتا ہے کہ آنسو نہیں بہانا ہے تو بڑی مشکل ہے۔ اللہ نے کتنی رعایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نزع کی حالت میں موت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول بدر میں کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابن عوف، اے عوف کے بیٹے، انہا رحمت، یہ آنسو نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہے اور زبان پر وہی کلام ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور فرمایا کہ ابراہیم ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں،
جب انسان کو مصیبت پہنچے تو صبر کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی سنیں، صبر جو کرنی ہے وہ شروع ہی پہ کرنی ہے. مصیبت پہنچتے ہی صبر کرنا ہے. مصیبت جس وقت پہنچے اسی وقت صبر کرنا ہے. بعد میں تو خود بہت صبر آ ہی جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب مصیبت پہنچی ہے تو آپ جزا فضا کرنے میں لگ جائے اور جو ہے جو کلمات آپ کو زبان سے نہیں نکالنے چاہیے تھے ایسے کلمات آپ نکالے، خوب جزا فضا کرے، اپنے گریبان اٹھائے، اپنے کپڑے اپنے سینوں کو نوچے، بعد میں پھر صبر کرے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں. صبر کی جو فضیلت ہے نا، اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کا اجر عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن شہید کو بلایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا. اور دوسرے لوگوں کو بلائیں گے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو بلایا جائے گا، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا. اور پھر ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا جن پر مصیبتیں اس دنیا میں آئی تھی اور اس مصیبت پر ان لوگوں نے صبر کیا تھا. اللہ اسے بلائیں گے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب کتاب بند کر کے فرمائیں گے اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں. صبر کی جو فضیلت ہے یہ مصیبت پہنچتے ہی فضیلت ہے. ایک عورت کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ انتقال کر گیا. وہ اپنے بیٹے کے قبر پر زور زور سے بلند آواز سے رو رہی تھی، آواز کے ساتھ رو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا اتق اللہ واصبری، کہ اے خاتون اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. وہ خاتون چونکہ غم سے نڈھال تھی، اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے اللہ کے رسول کو پہچانا نہیں، یہ اللہ کے رسول تو قرآن نہیں ہوگا. اس عورت نے کہا کہ یہ کہانی میرے سے دور ہٹیے، یہاں سے ہٹیے. فَإِنَّكَ لَمْ تُصِبْ بِمُصِيبَتِي، مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، مجھ پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، وہ آپ کو مصیبت نہیں پہنچی. یہ کہانی آپ یہاں سے دور جائیے، یہاں سے ہٹ جائیے میرے سامنے سے. اللہ کے رسول جب چلے گئے، لوگوں نے کہا کہ اے خاتون، اے بندی، تم نے کیا غضب کیا؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے، یہ حواس باختہ ہو گئے. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدحواسی کے عالم میں دوڑتے ہوئے پہنچی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا ہے، مجھے اب صبر آ گیا ہے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں اس لیے میں نے ہٹنے کے لیے کہہ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ بے شک صبر تو وہی ہے جو شروع مصیبت میں ہی کیا جائے. ایک بڑے عالم دین تو انہوں نے اس کا مثال عام طور سے اس کے لیے مثال دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے. ہم لوگ صبر کیسے کرتے ہیں؟ پہلے جب کسی گھر میں شادی ہوتی تھی تو چونکہ پہلے کمیٹی وغیرہ بھی تھی، انتظامات ہوتے نہیں تھے، اتنی فراوانی بھی نہیں تھی، تو لوگوں کو گھروں سے برتن لے لیے جاتے تھے شادی کے لیے. ہر گھر سے کچھ نہ کچھ برتن آ جاتے تھے. شادی ختم ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے برتن لے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی برتن ادھر ادھر ہو جاتا نہیں ہوتا. جس کا برتن گم ہو جاتا وہ کیا کرتی، سب گھروں میں وہ تلاش کرواتی. نہ ملنے کے بعد پھر دروازے پر کھڑے ہو کر کے وہ پوچھتی عورتیں کہ مت پوچھیے، جس نے میرا برتن لیا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، ہر طرح کی لعنت کرنے کے بعد، دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد آخر میں کہتی ہے کہ جاؤ صدقہ ہے. کیا ہے؟ ہزار طرح کی کوسنے کے بعد، لعنت بھیجنے کے بعد جب دل کی بھڑاس نکال چکی تو کہتی ہے کہ صدقہ ہے. جب صدقہ کرنا تھا ہی تو شروع میں ہی کر دے تو ثواب بھی مل جاتا. تو مصیبت پہنچی ہے تو اب جو دل کی بھڑاس نکال لے، خوب جزا فضا کر لے، اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض کر لے، ایسے جملے نکال لے. کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ کو میرے ہی بیٹا نظر آ گیا، اللہ کو میرے ہی بیٹے کو مارنا تھا، ابھی مرنے کی عمر ہی کیا تھی. ایسے کوئی نہیں کرتا. اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے میں رائج لوگ نکالتے ہیں اور خوب جزا فضا کرنے کے بعد جو صبر ہوتا ہے اس کی مثال اسی عورت کی سی ہے کہ خوب جزا فضا کر کے، لعن طعن کر کے آخر میں کہتی ہے صدقہ ہے. اس لیے جب مصیبت پہنچے اسی وقت ہمیں چاہیے کہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اس وقت صبر کریں اور صبر کرنے پر اللہ کے حساب اجر عطا فرمائے. اس دنیا میں مصیبتیں پہنچتی ہر انسان کو. مصیبتیں دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ مصیبت ہوتی ہے جو انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو عذاب اللہ
ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کون مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور کون سی مصیبت عذاب ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ اس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ اگر انسان کو کوئی مصیبت پہنچے تو آپ دیکھیں، اگر وہ جزا فضا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مصیبت آزمائش ہے، اور اس صبر پر اللہ رب العزت بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے، بے حساب اجر عطا فرمائے۔ اور اگر انسان کو مصیبت پہنچے اور زبان سے جزا بنا کرے، شکوہ شکایت کرے اور وابیہ مچائے، تو یہ اچھی علامت نہیں۔ اگر مصیبت پہنچی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تو اچھی علامت ہے، اور مصیبت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اور آپ اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، شکوہ شکایت کرنے لگے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے لگے، اللہ سے دور ہو گئے، تو اب سمجھ لیجئے کہ یہ مصیبت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ ایک بات آپ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ رشتہ میں نے کہا کہ جب کسی کو مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک روز گھر تشریف لائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ، تو چہرہ پہ بہت مسکراہٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ آج میں نے ایک حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج جس حدیث سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آگے فرمایا یہی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے اور یہ دعا مانگ لے اللہ سے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اور جو کمی ہو گئی ہے اس کا بدلہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مصیبت پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کا بدل بھی عطا فرماتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی۔ سوچنے لگی کہ اب میرے جو شوہر تھے ابو سلمہ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کون مل سکتا ہے، جو بہت اچھے تھے، بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ خیر تو وہ دعا مانگی، دل میں خیال کرتی تھی اس سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ عدت گزرنے کے بعد سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح پہنچتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں ہیں، میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے غیرت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے اور اس تکلیف کی وجہ سے مجھ پر آتا ہوں۔ دوسری یہ کہ آپ نے میری عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے بال بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری بیجا غیرت کو دور کر دے، اور اگر تم عمر رسیدہ ہو، بڑی عمر کی ہو تم، تو میں بھی کوئی بچہ بھی ہوں، اور تمہاری جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حامی بھر لی۔ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا اب ام المؤمنین بن گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی۔ دیکھیے حضرت ان کے جو شوہر تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان سے کہیں بہتر اس دعا کی برکت سے اللہ نے اپنے نبی کو ان کے نکاح میں، لہذا اس دعا کو یاد کرے، جب مصیبت پہنچے فوراً اپنے گناہوں کو یاد کرے، جس طرح کی مصیبت پہنچے فوراً آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ مصیبت آزمائش ہوگی، اس پر صبر جو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے، جیسے کہ اتفاق سے موضوع چل رہا ہے، مصیبتیں ہر انسان کو پہنچتی ہیں۔